بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر اور میرے ساتھ موجود ہیں میں عمران ریاض آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر کچھ تجزیے ہیں, کچھ خبریں ہیں اور کچھ نئی چیزیں ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. صابر بھی میں ایک چھوٹی سی چیز سے یہ خبر آئی تھی ہمارے پاس تھوڑے دن پہلے کہ آڈیو تیار کی جا رہی ہے لیک کرنے کے لیے جی عمران خان کی. جی اب ہوا یہ ہے کہ اس ملک کے اندر دیکھیں چیزیں کیسے بدلی ہیں. پاکستان میں پہلے یہ کیا کرتے تھے کہ کیمرے لگاؤ, مائک لگاؤ, بگنگ کرو, آڈیو حاصل کرو اور اس کے ساتھ ہم کسی لیڈر کو بے نقاب کر سکتے ہیں یا اس کو بلیک میل کر سکتے ہیں. عمران خان پچھلے 2.5 سال سے ان کے پاس ہے. جب انہیں کچھ بھی نہیں ملا تو پھر انہوں نے ایڈیٹنگ سافٹ ویئر جی بڑے جدید قسم کا بالکل اور خدمات بھی لوگوں کی حاصل کی. آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں انہوں نے پیسہ خرچ کیا اور اب ایک آڈیو تیار کی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. جس بندے نے آڈیو سنی ہے نا جی ہاں وہ یہ کہتا ہے جی کہ آڈیو بڑی کمال ہے. تو میں نے کہا جی پھر اس کو عدالت میں لے جائیں گے آپ, یہ کیا کدھر جائے گی, کیا کریں گے کیا اس کو یہ لوگ؟ اگر تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کیا تو یہ لوگ عدالت میں لے جائیں گے, یا آپ گورنمنٹ کے لوگ ہیں آپ لوگ کیا کریں گے کیا اس میں نا. انہوں نے کہا جی عدالت میں تو کوئی چیز لے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے پاکستان کی حکومت کو یا اسٹیبلشمنٹ کو کسی قسم کا کوئی ایسا ثبوت عدالت میں پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہاں صرف جج کو حکم دینا ہے اور جج نے عمران خان کو جیل میں رکھنا ہے. جج سب تیار بیٹھے ہیں. تو پھر یہ آڈیو کیوں ہے؟ تو اس کو کیا پبلک کریں گے؟ جی تو مجھے پتا چلا جی کہ پبلک بھی نہیں کریں گے, کیونکہ پبلک کرنے میں پرابلم یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کے پاس ایکسپرٹس بہت سارے ہیں سوشل میڈیا کے. یہ جو بھی سافٹ ویئر استعمال کریں گے, جو بھی یہ کر کے دکھائیں گے, وہ اس سے 2 ہاتھ آگے جا کر کوئی نئی چیز کر کے لے آئیں گے. اس کا فرنزک ہو جائے گا, باہر ایکسپوز ہو جائیں گے نا, پاکستان سے باہر فرنزک ہو جائے گا, وہ پکڑ بھی لیں گے. پکڑ لی. اچھا اب کر کے رہے ہیں اس آڈیو کو. انہوں نے پلان یہ کیا کہ یہ کسی ایم این اے کو سنوا دی, کسی بندے کو ڈھونڈ کے میڈیا میں سے اس کو سنوا دی, کسی بزنس مین کو سنوا دی. تو اب یہ اس طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پرسیپشن بنایا کہ کل کو ہمیں بہت سارے گواہ مل جائیں انجینئر محمد علی مرزا ٹائپ کے, جو یہ کہیں نہیں جی نہیں عمران خان تو یہ بات کرتا ہے تو عمران خان وہ والی بات کرتا ہے. یہ وہ اس قسم کا جو ہے وہ ایک بیان ہے. ایک اور بھی ہوتا ہے کہ یہ بھی ہمارے ہاں آج کل رواج چلا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں آپ کو پتا ہے نا, آپ نے تو سنی تھی وہ ویڈیو. ہاں جی ہاں میں نے سنی. میں نے سنا, ہاں یہ بات اس میں تھی, تو یہ بات بھی اس میں تھی, تو یہ بات بھی اس میں تھی, تو بات تو جی بہت عرصے سے پہلے سے چل رہی تھی. تو یہ ایک اس طرح سے باریک واردات کرتے ہیں. لیکن ادارے پہنچ کہاں گئے صابر بھائی؟ اور اس میں یعنی ادارے یہاں پہنچ گئے کہ اب ان کو جال سازی کی ضرورت پڑے گی. ویسے جال سازی تو ہمیشہ ہی کی ہے, لیکن اتنی اس لیول پہ یعنی آڈیوز بھی اب جعلی بنانی پڑے گی. جال سازی وہ بے نظیر کی فوٹوز جو تھی وہ باقاعدہ وہ کون لے کر آیا تھا؟ ایک جرنلسٹ ہی تھا جس کی خدمات لی گئی تھی. سر میں کہتا ہوں کہ ایسے دانشور جو ہیں وہ بے لباس ہو رہے ہیں, بے نقاب نہیں ہو رہے, بے لباس ہو رہے ہیں کہ شرم آتی ہے ان کا نام لینے میں, کیونکہ اور بڑے نامور ہوا کرتے تھے, بہت جاندار جہاں دیدہ جن کو کہتے تھے. فیلڈ مارشل کی بات کرتا ہوں. اگر عمران بھائی اگر یہ پازیٹیو وے میں کام کرتے اور عمران خان کا سیاسی انداز میں مقابلہ کرتے, اور اگر انہوں نے اپنی ہی گڈ ول بنانی تھی تو پاکستان کے لیے کچھ بہتر کر دیتے. جتنا انہوں نے زور لگایا ہے ایک پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کو توڑنے کے لیے اور باقی میڈیا پرسنز کو توڑنے کے لیے, جوڈیشری, اگر یہی کام پازیٹیوٹی کی طرف آ جاتے, کوئی معیشت کو واقعتاً اگر ان کا پروگرام تسیدہ کرنا تو کر دیتے, تو رزلٹ آج نقشہ کچھ اور نہ ہوتا. پی ٹی آئی کو تباہ کرنے کے لیے نا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ایٹم بم کے علاوہ ہر ہتھیار استعمال کیا. جی ہاں, اور جتنا انہوں نے پی ٹی آئی کو کرش کرنے کی کوشش کی ہے وہ اتنا فریش ہو کر سامنے آئی ہے اور تگڑے ہو کے آئے ہیں وہ ہر دفعہ. صبر بھائی پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ فوج کا کام ہی نہیں ہے سیاست کرنا. ایسا ہی ہے. عاصم منیر کے پاس یہ موقع تھا کہ جس دن ان کو آرمی چیف بنایا تھا, یہ کہتے ہیں جنرل باجوہ سے جو غلطیاں ہو گئی وہ ہو گئیں. یہ الیکشن آ رہا ہے سامنے, اب الیکشن کے اندر فیصلہ ہو جائے گا کہ کون کدھر کھڑا ہے. بالکل صحیح. جس کی حکومت بن جائے وہ پاکستان کو چلائے, ہم واپس جا رہے ہیں ٹاٹا بائے بائے. لیکن عاصم منیر صاحب نے یہ موقع ضائع کیا.
4th فلور کے مکین کو انہوں نے حلفیہ یقین دہانی کروائی کہ میں آج کے بعد میں اگر بن رہا ہوں تو میں نیوٹرل رہوں گا. ان کے ساتھ فیلڈ مارشل کے ساتھ ایک صاحب اور بھی تھے, وہ آج کل رائے بند کے دربار میں ان کے مشیر خاص بنے ہوئے ہیں. تو اس حد تک انہوں نے اپنی نیوٹرلٹی کے حلفاً وعدے کیے ہوئے تھے, یقین دہانی کروائی, لیکن وہ نہیں پورا کر پائے نا. انہوں نے نہیں کیا اور ڈیلیبریٹلی ان کو نظر آ رہا تھا کہ میں ان کے ساتھ مل کر چلوں گا, پولیٹیکل مافیا کے ساتھ. جی ہاں. اور عمران خان سے انہوں نے ایک اپنی رائیولری بنائی بھی ہوئی تھی پرانی, جی ہاں, بدلہ لینے کا بھی موقع تھا, تو انہوں نے چھوٹا کام کیا, پاکستان کے لیے نہیں کیا, اپنی ذات کے لیے کیا, چھوٹا کام کیا. دوسرا موقع عاصم منیر کو مل گیا 9 مئی کے بعد, یہ جو ہوا 9-10 مئی جو ہوا, جی یہ جو انڈیا کے ساتھ جھگڑا ہوا 2025 میں. بالکل ایسا ہی ہے. انڈیا کے ساتھ 2025 میں جو جھگڑا ہوا نا, اس سے پہلے یہ خبریں صابر بھائی آ رہی تھیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یار بس کر دو. جی ہاں. یعنی ہماری عزت بالکل مٹی میں مل گئی ہے, لوگ ہماری شکل نہیں دیکھنا چاہتے, یہ جو حالات پیدا ہو گئے ہیں ان سے اب باہر نکلو. اور اس وقت یہ سوچ بن گئی تھی کہ کچھ لوگ جو ہے ان کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا, CBMs ہو رہے ہیں, یہ کہا جا رہا تھا کہ عدالتوں کے اوپر دباؤ کم کر دیا جائے گا, یہ چیزیں ہم سن رہے تھے. لیکن اس کے بعد جب انڈیا کے ساتھ پاکستان کا جھگڑا ہوتا ہے, اس جھگڑے کے بعد نا اچانک سے ان کی ٹون تبدیل ہوئی. بالکل. جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ابھی بھی رابطے میں ہیں نا, تو کیونکہ ہم جرنلسٹ ہیں, ہمیں تو سب سے رابطہ رہتا ہے, پتہ چلتا ہے کون کیا ہے کدھر. تو مجھے 3-4 لوگوں نے یہ بات کنفرم کی کہ یار ان کے تو لہجے ہی بدل گئے ہیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں تھوڑے دن پہلے تک ہمیں فیل آ رہی تھی کہ یہ بالکل سرنڈر پہ پہنچ گئے ہیں اور یہ اب اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں, اور جتنی بدنامی ہو چکی ہے ادارے کی اس سے جان چھڑا رہے ہیں. لیکن جب یہ انڈیا کے ساتھ پاکستان کی لڑائی ہوئی تو نریندر مودی نے جو بھلا کیا ان کے ساتھ, اس کے بعد ان کی ایک دم ٹون تبدیل ہو گئی. انہیں لگا جی کہ کیونکہ پبلک میں تھوڑی سی آکسیجن مل گئی ہے تو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ PTI کے اوپر وہ سارا زور لگا دیتے ہیں. ایسا ہی ہوا. انہوں نے پھر وہی کیا. آج یہ دوبارہ سے اپریل 2025 والی سچویشن میں آگے کھڑے ہو گئے. ایگزیکٹلی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس وقت جب یہ بھارت کے ساتھ معاملہ ہوا تو انہوں نے سب سے پہلے اڈیالہ جیل بھیجا بندہ, ٹھیک ہے, مدد مانگی. عمران خان نے کہا کہ میرے کہے بغیر پوری پارٹی خود بخود یہ کام کریں گے کیوں مجھے پارٹی کا پتہ ہے. دوسرا, انہوں نے ہم سے بھی رابطے کیے تو ہم نے بھی کہا کہ اس کے لیے آپ یہ تو کوئی بات ہی نہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے, تم لوگ فون نہ کرو, ہم ہمارے لیے آپ فکر نہ کریں, ہمیں پتہ ہے کیا کرنا, ہمیں پتہ ہے کہ قومی سلامتی کیا ہے اور کہاں. بلکہ یہ تو لڑتے نہیں تھے, صابر بھائی آپ کو یاد ہے, یہ تو لڑتے ہی نہیں تھے, انڈیا روز مارتا تھا, یہ جواب نہیں دیتے تھے. ہم ان کو کہہ کر تک گئے بھائی لڑائی کو اٹھاؤ. آج میری انتہائی سینئر پاور کوریڈورز کے اندر رہنے والے ایک بہت بزرگ آدمی سے بات ہوئی تو میں آپ کو بتا بھی دوں گا. تو اس کے انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں پہ تو ہر طرف نا اندھیرا ہی اندھیرا ہے, اور اصل پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ضیاء کو بھی ہم نے دیکھا ہے, ایوب خان صاحب کو بھی دیکھا ہے, ہم نے یحییٰ خان کو بھی دیکھا, مشرف کو بھی دیکھا, سب کو دیکھا, لیکن جو کچھ یہ کر رہے ہیں نا یہ کبھی ماضی میں کبھی نہیں ہوا, اس لیے اتنی ہی نفرت ہے. اب ایک بات میں اور آپ نے آج اپنا پوائنٹ آف ویو دینا ہے. ایک چیز پچھلے دنوں بیان کی گئی اور بہت زور شور سے کی جا رہی ہے کہ ادارے جو ہیں نا جی, ادارے بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ عمران خان پہ بھی ادارے کراس لگا چکے ہیں, ادارے جوڈیشری پر بھی کراس لگا چکے ہیں, ادارے فلاں پہ بھی کراس لگا چکے ہیں, اور ادارے کے اندر صفائی کی ضرورت ہے. دوسرا یہ کہتے ہیں کہ اندر کچھ لوگ بیٹھے ہیں وہ فیلڈ مارشل سے غداری کر رہے ہیں, اور وہ کیا کرتے ہیں, بلکہ ڈیمانڈ آئی ہے فیلڈ مارشل تک, یہ ڈیمانڈ گئی ہے کہ یہ پتہ کریں کہ یہ جو باہر لوگ بیٹھے ہیں, میں آپ, ہمارے اندر رابطے ہیں, ہمارے اندر رابطے ہیں, ہمیں خبر کون دے رہا ہے, وہ یہ جاننا چاہتے ہیں. اور اس لیے ضروری ہے کہ فیلڈ مارشل فوج کے اندر صفائی کریں,
اب میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں یہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ، کہ کبھی کسی ادارے نے کسی پہ کراس کا نشان نہیں لگایا. میرے پاس ایک خبر ہے بڑی مزیدار، میں اس پہ ابھی بھی کام کر رہا ہوں. ایک یعنی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تھوڑا سا، یہ بڑی بریکنگ نیوز ہو جائے گی. ایک ٹک ٹاکر ہیں پاکستان کی سب سے بڑی ٹک ٹاکر، آج سے چند ماہ پہلے، اب میرے پاس ایگزیکٹ ڈیٹ ابھی اس وقت نہیں ہے لیکن یہ 4 سے 5 ماہ پہلے کی بات ہے جو مجھے انفارمیشن ملی ہے. انہوں نے کھا لی اپنے گھر کے اندر گولیاں اور خودکشی کر لی. اب یہ عورت نے خودکشی کر لی اور رولا پڑ گیا اس کے گھر کے اندر کے بات باہر نہ نکلے. خودکشی کی کوشش کی اس نے تو کر لی نا اپنی طرف سے، گولیاں کھا لی، پتا پورا کھا گئی گولیوں کا. اب وہ اس کے بعد انہیں ان کے اپنے ایک اسپتال میں پہنچایا گیا. فٹافٹ اس عورت کو اٹھایا اور اٹھا کے اس کو اس کے اپنے اسپتال میں پہنچایا گیا اور سیکورٹی لگا دی گئی کہ یہ بات باہر نہ نکلے، پوری کوشش کرو کہ بات باہر نہ نکلے. پھر 2-3 دن وہ عورت اپنا ٹک ٹاک بھی نہیں بنا سکی، اور جو وہاں پہ نالیاں لگا کے جو میدا واش کیا گیا اس میں 14 گولیاں رپورٹ ہوئی ہیں جو پیٹ میں سے نکلی ہیں. 14 ہاں جی 14 گولیاں نکلی ہیں. تو یہ دیکھیں اب ایک اس طرح کے لوگوں کے حوالے جب آپ اتنے بڑے بڑے معاملات کرتے ہیں، اب ہمارا کام ہے خبر نکالنا. یہ خبر آپ کو اس سے پہلے کبھی آپ نے سنی بھی نہیں ہوگی، کسی نے آپ کو دی بھی نہیں ہوگی. نہیں، یہ جا کے کنفرم کر لیں. میرا چیلنج ہے ISI کو، ملٹری انٹیلیجنس کو، IB کو، پاکستان کی تمام انٹیلیجنس ایجنسیوں کو کہ یہ خبر اگر غلط ثابت ہونا تو پھر کہیں، جا کے چیک کر لیں کہ جو میں نے کہا ہے ان کو پتہ چل گیا میں کیا کہہ رہا ہوں. جا کے چیک کر لیں اور آپ کو وہ اسپتال بھی ان کے گھر کے سامنے مل جائے گا، تو اور وہ آپ کو ریکارڈ بھی مل جائے گا، اور اگر آپ ڈاکٹر کا بازو میں اڑیں گے تو آپ کو ساری بات بھی بتا دے گا. تو معاملہ یہ ہے کہ صابر بھائی ہمارا کام ہی خبر کا ہوتا ہے. ان کو لگتا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ان کے آگے پیسہ پھینکے گا خوش ہو کر، اس نے $1 ارب مانگا. ہاں ان کو لگا وہ کہے گا موگیمبو خوش ہوا یہ لو پیسے. موگیمبو نے ان سے پیسے مانگ لیے ہیں. ابھی $1 ارب کے لیے انہوں نے فوجی فاؤنڈیشن کے شیئر بیچے ہیں UAE کو. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ $1 ارب ڈونلڈ ٹرمپ کو کیسے دیں گے؟ اور اگر وہ انہیں معاف بھی کر دیتا ہے سر، تو جو کام یہ کرنے جا رہے ہیں نا غزہ میں، نہ کبھی فلسطینی معاف کریں گے اور نہ کبھی عرب اس بات سے خوش ہوں گے. پاکستان جو کرنے جا رہا ہے نا، میرے خیال میں UAE کے علاوہ شاید کوئی عرب ملک بھی اس فیصلے کے ساتھ دل سے کھڑا نہ ہو. نہیں ہوگا. اور یہ جو پاکستان نے ایک سائیڈ دبائی ہے نا تھوڑی سی، یعنی یہ جو کچھ بھی ہوا پچھلے دنوں میں ہم نوٹ کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، پاکستان کا ٹلٹ ہلکا سا UAE والی سائیڈ پہ تھا. جی ہاں، یہ ہم دیکھ رہے تھے. اور سعودی عرب اس سے کوئی زیادہ خوش نہیں ہوگا. دیکھیں سعودی عرب نے اپنی بالادستی ثابت کی ہے خطے کے اوپر، خاص طور پہ گلف ممالک میں. جی ہاں، انہوں نے 24 گھنٹے کے اندر وہاں سے فوجیں نکلوائی ہیں UAE کی. بالکل. اگلے 24 گھنٹے کے اندر انہوں نے کنٹرول کیا ہے. 3 دن کے اندر انہوں نے پورا کا پورا میپ بھی تبدیل کر دیا وہاں کا. تو دیکھتے ہیں جی کہ یہ ابراہم اکارڈ اور غزہ اور یہ سارا کچھ کس طرف لے کے جاتا ہے ہمارے فیلڈ مارشل کو. فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.